السلام علیکم۔ جارو اور معاذ پریوش اور اس کے اہل خانہ کے قاتل مہندر کو چھاپنے کے لیے ایک جگہ موجود تھے۔ جارو کے ساتھی نے اطلاع دی تو وہ معاذ کو لے کر آگے بڑھا۔ وہ اسے لے کر سڑک کے مزید قریب ہو گیا، لیکن تھے وہ اب بھی آڑ میں ہی۔ چند ثانیے مزید گزرے تو معاذ کو تاریکی اور سناٹے میں کسی جیپ کے انجن کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ جبار علی یقیناً اپنی غیر معمولی سماعت کے باعث یہ آواز پہلے ہی سن چکا ہوگا۔ سماعت سے بصارت کا سفر تیزی سے طے ہوا اور سڑک پر متحرک روشنی دکھائی دینے لگی۔ اس روشنی میں معاذ کو سڑک پر پڑے وہ بھاری پتھر دکھائی دیے جن کو ہٹائے بغیر وہاں سے گزرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مہندر کی جیپ کافی قریب پہنچ گئی تھی جب اس نے ان پتھروں کو دیکھا اور تیزی سے بریک لگا کر جیپ روکی۔ جیپ بس چند انچ کے فاصلے سے ہی رکی تھی۔ اگر اسے ذرا سی بھی مزید تاخیر ہو جاتی تو تصادم کے نتیجے میں خوفناک حادثہ لازمی تھا۔ مہندر کی پیشانی سے موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود پسینہ پھوٹ پڑا اور غصے میں اس کے ہونٹوں سے چند بھاری بھرکم گالیاں برآمد ہوئیں۔ خوف اور طیش کی ان کیفیات سے گزر کر وہ اپنا اگلا لاحہ عمل طے کر پاتا اس سے قبل ہی معاذ اور جبار اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ کون ہو تم اور تمہیں ہمت کیسے ہوئی ایک آرمی آفیسر کا راستہ روکنے کی؟ وہ یقینی طور پر گھبرا چکا تھا، لیکن اس افسرانہ اکڑ کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آیا جو چھوٹے افسران میں ضرورت سے ذرا زیادہ ہی موجود ہوتی ہے۔ ہمارا تعارف حاصل کرنے کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا۔ معاذ اور جبار علی اچھل کر اس کی جیپ میں چڑھ گئے۔ میں کیوں جاؤں تمہارے ساتھ؟ اترو میری جیپ سے۔ وہ اکڑ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے تو سنسار چھوڑ کر نرک جانا پڑے گا۔ اب فیصلہ کر لو کہ کدھر جانا ہے۔ معاذ جو اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا رائفل کی نال اس کی گردن سے لگا کر خوفناک لہجے میں بولا۔ لیکن وہ ہکلایا۔ کوئی لیکن بیکن نہیں۔ تمہارا انکار تمہارے ساتھ تمہارے گھر والوں کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دے گا۔ کیا مطلب؟ جبار علی کی دھمکی پر وہ اچھل پڑا۔ مطلب یہ کہ اس وقت تمہارے بیوی بچے بلکہ تمہاری محبوبہ کاجل بھی ہمارے رحم و کرم پر ہیں۔ اب گاڑی سٹارٹ کرو اور چپ چاپ ہم جہاں کہیں وہاں چلو۔ جبار علی کے سنگین لہجے کے ساتھ ساتھ اسے جیپ کے سامنے سے پتھر ہٹاتے لوگوں نے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے گھیرا گیا ہے۔ یہاں سے ٹرن لے کر واپس اوپر چلو۔ مہندر سنگھ نے حسب حکم جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی تو جبار علی نے نیا حکم صادر کیا۔ معاذ اس دوران گلو کمپارٹمنٹ کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس کا پسٹل اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اسے وہاں بنت انگور سے بھری ایک چپٹی سی بوتل بھی ملی تھی۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مہندر اس کے حکم کی تعمیل تو کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ اس پر جھنجھلاہٹ بھی طاری تھی۔ میرے ساتھ کچھ غلط کر کے تم بچ نہیں سکو گے۔ میں انڈین آرمی سے ہوں اور ہم اپنے ساتھیوں پر وار کرنے والوں کو کبھی شمع نہیں کرتے۔ تمہاری بہادری کمزور عورتوں اور سیدھے سادے شہریوں پر ہی کام کرتی ہے۔ ہم جیسوں کی تو دھول تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے تمہارے بھائی بند۔ جبار علی نے تڑ سے اسے جواب دیا۔ معاذ نے بھی بے اختیار اس کی گردن پر رائفل کا دباؤ بڑھا دیا۔ پریوش اور اس کے خاندان کی دردناک موت کا دکھ قاتل کو سامنے پا کر مزید ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ بائیں طرف سے اوپر لے لو۔ خاصا فاصلہ طے کر چکنے کے بعد جبار علی نے اسے حکم دیا۔ وہ کیوں؟ سڑک سے ہٹنے کا حکم سن کر وہ بدکا اور جیپ روک لی۔ کیوں کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تم؟ اپنی جان کی فکر کرو گے تو اپنے پیاروں کی جان گنواؤ گے۔ جبار علی نے اسے یاد دلایا کہ اس کے پیارے ان کے قبضے میں ہیں۔ تم مجھے بلف کر رہے ہو۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر سے نکلا ہوں۔ کاجل سے بھی گھنٹہ بھر پہلے ملاقات ہوئی تھی۔ اتنی جلدی تم کیسے ان سب کو بندی بنا سکتے ہو؟ اس نے اپنے شک کا اظہار کیا۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ ابھی تمہیں وشواس دلا دیتے ہیں، جبار علی نے کہا اور پھر اپنے موبائل پر کال ملانے لگا۔ کال اس نے سپیکر پر ڈال رکھی تھی، اس لیے گھنٹی بجنے اور پہلی ہی گھنٹی پر کال وصول کیے جانے کی آواز سب نے سنی۔ یس باس، ذرا مہندر کی اس بیوی شالنی سے بات کرواؤ، جبار علی نے حکم دیا۔ اوکے باس، دوسری طرف سے مؤدبانہ جواب دیا گیا اور معمولی سے وقفے سے سپیکر پر ایک عورت کی چیختی چلاتی آواز سنائی دی۔ مہندر، کہاں ہو تم؟ مہندر، ان لوگوں نے بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا ہے
اور دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا تو وہ بچوں کو اور مجھے مار ڈالیں گے۔ دہشت سے عورت کی آواز پھٹی جا رہی تھی اور ہچکیوں اور سسکیوں کے درمیان اس نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اپنے پتی کو بولو کہ تم سے اور بچوں سے اپنی محبت کا ثبوت دے اور شرافت سے سب مان لے جو ہم اس سے کہہ رہے ہیں۔ جبار علی مہندر کو بات کرنے کا موقع دیے بغیر عورت سے خود مخاطب ہوا۔ بھگوان کے لیے ان کی بات مان لو مہندر، میرے بچوں کو کچھ ہوا تو میں مر جاؤں گی۔ عورت کے رونے میں مزید شدت آ گئی تھی۔ خوف و دہشت میں ڈوبی آواز میں کہے گئے اس کے الفاظ بھی ڈھنگ سے سمجھ میں نہ آ رہے تھے۔ تم چنتا نہ کرو شالنی، اور خود کو اور بچوں کو سنبھالو، یہاں میں سنبھال لوں گا۔ مہندر کے پسینے چھوٹ گئے تھے، لیکن بیوی کے آگے اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اب بھی تمہیں وشواس نہ ہوا ہو تو تمہاری معشوقہ کاجل سے بھی بات کروا دیتا ہوں، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں کہ فری ملے نہ ملے۔ وہ کیا ہے نا کہ اس جیسی عورتوں کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، اپنی چوکھٹ پر آنے والے ہر مرد کو گاہک سمجھ لیتی ہیں۔ جبار علی گہرے طنزیہ لہجے میں مہندر سے مخاطب ہوا۔ مہندر نے اس کی بات کا کوئی جواب دینے کی بجائے خاموشی سے دوبارہ جیپ سٹارٹ کر دی اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں چل پڑا۔ سڑک چھوڑ کر کچے پکے راستے پر جانے سے جیپ ہچکولے کھانے لگی، لیکن مہندر اچھا ڈرائیور تھا۔ وہ جلد ہی جیپ کو بلندی تک لے گیا۔ تھوڑی سی پی لو، تمہارے نروس ریلیکس ہو جائیں گے۔ ماں زیادہ تر خاموش بیٹھا رہا تھا۔ چپٹی بوتل کی طرف اشارہ کر کے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ مہندر کو بھی گویا اشارے ہی کا انتظار تھا۔ اس نے جھپٹ کر بوتل اٹھائی اور ایک ہی سانس میں آدھی خالی کر دی۔ وہ یقیناً آدھی شرابی رہا ہوگا جو ایک ساتھ اتنی پی گیا تھا۔ اب بولو کیا چاہتے ہو؟ شراب نے اسے سہارا دیا تھا اور اس بار قدرے سکون سے ان سے سوال کر رہا تھا۔ پری وش اور اس کے خاندان کی بربادی کا حساب۔ اس بار معاذ نے اسے جواب دیا۔ پریوش؟ وہ چونکا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس نے میرے بھائی نریندر کی جان لی تھی؟ اس نے نہیں، میں نے لی تھی، اور اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ تم جو بگاڑ سکتے ہو میرا بگاڑ لو۔ تم نے قتل کیا تھا میرے بھائی کو، لیکن کیوں؟ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ مہندر نے اندھیرے کے باوجود اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ بگاڑا تو پریوش نے بھی اس کا کچھ نہیں تھا، جو وہ اپنے آوارہ ساتھی کے ساتھ اسے اٹھا کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اسے اور اس جیسوں کو سبق دیا تھا کہ کشمیر کی بیٹیوں کی عزت اتنی قیمتی ہے کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ہر جانا انہیں اپنے خون سے بھرنا پڑے گا۔ تو ہم نے بھی پھر بتا دیا کہ وردی والے کی جان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حساب برابر ہو گیا۔ شراب نے اس کا اعتماد ضرورت سے زیادہ ہی بحال کر دیا تھا۔ جب ہی اس نے یوں آرام سے اپنے ہاتھ جھٹکے تھے جیسے دھول جاڑ رہا ہو۔ حساب تو برابر ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم کچھ نہ کچھ مداوے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ روز حشر ان مظلوموں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ ہم نے ان کے قاتل کو آزادی سے دندنانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ مہندر دیکھ سکتا تھا تو دیکھتا کہ معاذ کی آنکھوں میں رنج سے سرخی اترنے لگی ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، کرو مداوع، مار دو مجھے گولی۔ مہندر نے بہادر بننے کی کوشش کی۔ اتنی زندگیوں کے بدلے میں تیری ایک جان، وہ بھی گولی کی آسان موت سے، بھلا ایسے مداوع کیسے ہوگا؟ پھر کیا چاہتے ہو؟ مہندر کے لہجے سے خوف چھلکا۔ ہم تیری پریمکا اور بیوی بچوں کو ویڈیو کال پر لیتے ہیں۔ پہلی گولی تیری پریمکا کو ماریں گے، پھر تیری بیوی اور بچوں کو۔ وہ سب مدد کے لیے پکاریں گے، اپنی زندگیوں کے لیے ہمارے آدمیوں کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو تجھے ان مظلوموں کی تکلیف کا احساس ہوگا جن پر تو نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ معاذ لہجے میں صفاقی بھرے اسے اپنے پورے منصوبے سے آگاہ کر رہا تھا۔ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ مہندر نے خوف سے خشک ہو جانے والے گلے کو تر کرنے کے لیے تھوک نکلا۔ ہم ایسا ہی کریں گے، بلکہ یہ سب کرنے کے بعد دونوں گھروں میں آگ بھی لگا دیں گے، بالکل اسی طرح جیسے تو نے حاجی شیر خان کے گھر اور کبیر کے باغ میں لگوائی تھی۔ جاروں نے اسے یقین دہانی کروائی۔ نہیں، بھگوان کے لیے نہیں، وہ سب نردوش ہیں۔ تم میرے پاپوں کی سزا ان معصوموں کو نہیں دے سکتے۔ مہندر کی برداشت جواب دے گئی۔ جنہیں تم نے مارا وہ سب بھی مظلوم اور معصوم تھے، یہاں تک کہ ان کے خاندانوں کے کسی شخص نے تمہیں یا تمہارے خاندان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ جب تم ان پر ظلم کر سکتے ہو تو ہم ان کا بدلہ لینے کے لیے بقول تمہارے معصوم خاندان کو نشانہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم انہیں اپنے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھو گے تو تب ہی تو اس تکلیف کو محسوس کرو گے
جس سے ہسپتال میں پڑا وہ معصوم بچہ گزر رہا ہے، جسے پروان چڑھنے کے لیے ابھی اپنے باپ کے سائے اور ماں کی محبت کی ضرورت تھی۔ ذرا سوچو کہ وہ کس اذیت میں ہے کہ دوا کے بغیر سو نہیں سکتا، اور جب ہوش میں آ جائے تو اپنے خاندان کی موت کے دردناک مناظر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے چیخنے چلانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تم نے تو جرم کیا ہے، لیکن بتاؤ اس معصوم نے کس گناہ کی سزا پائی؟ اس کا جرم صرف یہی ہے نا کہ وہ ایک کشمیری ہے، اور تم کشمیریوں کے خون سے ہولی کھیلنا اپنا حق سمجھتے ہو۔ جبار علی کے آنچ دیتے لہجے میں وہ ساری تکلیف موجود تھی جو وہ بچپن سے لے کر اب تک دیکھے جانے والے مظالم کے نتیجے میں اپنے اندر جمع کرتا رہا تھا۔ خدا ظالم کی رسی ایک حد تک دراز کرتا ہے، سمجھو آج تمہاری رسی کھینچے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ معاذ نے جبار علی کی بات آگے بڑھائی۔ نہیں، بھگوان کے لیے نہیں، تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، لیکن میرے پریوار کو چھوڑ دو۔ وہ گڑ گڑانے لگا کہ جائے فرار تو کوئی بھی تھی نہیں، ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ تم مال و دولت، روپیہ پیسہ جو کہو گے میں تمہیں سب دوں گا، بس تم میرے پریوار کو چھوڑ دو۔ معاذ کے الفاظ نے اس کے اندر امید جگا کر لہجے میں جوش بھرا۔ روپیہ پیسہ؟ جبار علی طنزیہ ہنسا۔ تمہاری سرکار تمہیں اتنی پگار تو نہیں دیتی کہ اس سے تم جیسا چھوٹا افسر روپیہ پیسہ اور مال و دولت جمع کر سکے۔ تم نے جو کچھ مال پانی بنایا ہے وہ ہم کشمیریوں کی بوٹیاں نوچ کر ہی بنایا ہے، اور اب ہمیں اسی سے ہمارے خون کی قیمت ادا کرنے چلے ہو۔ بولتے بولتے اس کے لہجے میں قہر اترنے لگا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم؟ مہندر نے بے بسی سے پوچھا۔ خودکشی؟ خودکشی مطلب؟ مہندر معاذ کے سپاٹ لہجے میں کیے گئے مطالبے پر حیران ہوا۔ خودکشی مطلب آتما ہتیا۔ تم اس پہاڑی سے اپنی جیپ نیچے گرا کر خود اپنی جان لوگے؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مہندر ہکلایا۔ بالکل ویسے ہی جیسے پریوش نے کبیر کے باغ میں تم جیسے بھیڑیوں سے بچنے کے لیے کنویں میں کود کر اپنی جان لی تھی۔ سوچو کیا گزری ہوگی اس 18-19 سال کی لڑکی پر یوں اپنی جان لیتے ہوئے۔ ابھی تو اسے بہت جینا تھا، ڈاکٹر بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی وہ۔ اور معاذ کا گلا رندنے لگا۔ تم نے صرف اور صرف اپنے بد کردار بھائی کا انتقام لینے کے لیے اس چراغ کو بجھنے پر مجبور کر دیا، جو اگر جلتا رہتا تو بہت سے لوگوں کی زندگیوں میں روشنی بکھر جاتی، وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرتی، دکھی انسانیت کے کام آتی، لیکن تم نے سب ختم کر ڈالا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لیتے ہوئے چند پل کے لیے اسی اذیت سے گزرو جس پر سے پریوش گزری تھی۔ تمہاری زندگی میں بھی تو بہت سے خواب ہوں گے۔ تم بھی خواہش کرتے ہوگے کہ ایک دن تمہارا بیٹا تمہارے کندھے سے کندھا ملا کر آرمی یونیفارم میں تمہاری نظروں کے سامنے ہو، تمہاری بیٹی سرخ جوڑے میں گھر سے ودا ہو تو تم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے نئی زندگی کے لیے شبھ کامناؤں کے ساتھ اپنا آشیرواد دو۔ باپ مرے تو اس کی ارتھی کو اپنے ہاتھ سے اگنی دو، ماں کو گنگا اسنان کے لیے لے جاؤ۔ بولو ہے نا تمہارے یہ سارے خواب؟ وہ جذبات میں مہندر پر زور سے چیخا۔ ہاں ہیں، یہ سارے سپنے میرے من میں ہیں۔ مہندر کی آواز بہت ہلکی تھی، لیکن محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اب وہ رو رہا ہے۔ بس تو اپنے ان سارے خوابوں سمیت موت کو گلے لگا لو، جیسے پریوش لگانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگر میں تمہاری بات نہ مانوں تو مرنا تمہیں پھر بھی پڑے گا، لیکن اپنے ہر پیارے کی خون میں ڈوبی ہوئی لاش دیکھ کر یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ صرف تم یا پھر تمہارے سمیت تمہارے سارے اپنے۔ معاذ کے لہجے میں اس کے لیے کہیں کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ سب کر کے تم بچو گے نہیں، دونوں صورتوں میں اعلیٰ پیمانے پر انویسٹیگیشن ہوگی اور سارا کچا چٹھا کھل جائے گا۔ وہ خود ڈر چکا تھا، اس کے باوجود انہیں دھمکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سب ہمارے مسئلے ہیں، اپنے مسئلوں کو ہم خود دیکھ لیں گے، تم بس اپنا فیصلہ سناؤ۔ کیا کروں میں بھگوان، یہ کس مشکل میں ڈال دیا ہے تو نے مجھے؟ معاذ کے اٹل لہجے نے مہندر کو سر کے بال نوچ لینے پر مجبور کر دیا۔ کال لگاؤ جھارو، یہ شخص اپنی آنکھوں سے اپنے پیاروں کی لاشیں گرتے دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ معاذ نے سرد اور سپاٹ لہجے میں جبار علی کو مخاطب کیا۔ اس وقت اس کے دل پر اتنی سختی طاری تھی کہ مہندر سنگھ کا رونا تڑپنا اسے موم نہیں کر رہا تھا۔ اسے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے پریوش کی روح اپنے ساتھ ہونے والے انصاف کا منظر دیکھنے اس کے پہلو میں کہیں کھڑی ہوئی ہے، اور اگر وہ مہندر پر ذرا سا بھی رحم کھائے گا تو وہ زخمی روح مزید زخمی ہو جائے گی۔
اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تم میرے بعد میرے پریوار کے ساتھ کچھ برا نہیں کرو گے؟ گارنٹی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم تمہارے جیسے بدخصلت نہیں ہیں۔ اس بار جواب جبار علی نے دیا اور پھر اسے ٹہکا دیتے ہوئے بولا، بس اب بس اب عمل کر گزرو ورنہ ہم حرکت میں آ جائیں گے اور پھر کچھ بھی رک نہیں سکے گا۔ ابھی اس نے اپنی بات مکمل ہی کی تھی کہ جیپ کا انجن سٹارٹ ہوا اور جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی۔ کود جاؤ، جبار علی زور سے چلایا اور خود چلتی جیپ سے چھلانگ لگا دی۔ معاذ نے بھی تاخیر نہیں کی، لیکن جیپ جس رفتار سے آگے بڑھی تھی اس میں چھلانگ لگانا ایک خطرناک عمل تھا۔ اس کا جسم جیپ سے اچھل کر نکلنے کے بعد جیسے ہی زمین سے ٹکرایا، اچھی خاصی زوردار چوٹ لگی اور جسم ڈھلان پر دور تک لڑکتا چلا گیا۔ اس کے سب کے باوجود اس نے ہاتھ سے رائفل گرنے نہیں دی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ جبار علی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہاں اچھا خاصا اندھیرا تھا، لیکن جبار علی عرف جھارو کی غیر معمولی سماعت نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، آؤ اس خبیث کا انجام دیکھتے ہیں۔ وہ ہاتھ پیر جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ پیر میں لگنے والی چوٹ نے اس کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ پیدا کر دی تھی، لیکن وہ کسی قسم کی تکلیف کا اظہار کیے بغیر جھارو کے ساتھ اوپر کی سمت بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کار وہ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں سے جیپ نیچے گئی تھی۔ خس کم جہاں پاک، جبار علی نے نیچے بہت گہرائی میں پڑی جلتی جیپ کو دیکھ کر تبصرہ کیا، مردود مرتے مرتے ہمیں بھی ساتھ لے کر مرنا چاہتا تھا۔ معاذ نے اپنے پاس موجود مہندر کا پسٹل گہرائیوں کے حوالے کیا۔ جن کی فطرت میں ہی خباثت اور چال بازی ہو، وہ آخری سانس تک اس سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جھارو نے نفرت سے تبصرہ کیا، ہاں لیکن یہاں تو چوروں کو مور پڑنے والی بات ہو گئی۔ تمہارے اس میمک نے بڑا کام دکھایا۔ عورت کی آواز کی اتنی زبردست نکالی کہ مہندر کو شک ہی نہیں ہوا کہ دوسری طرف اس کی بیوی نہیں ہے۔ اس نے ہنس کر جھارو کے ساتھی کی کارکردگی کو سراہا۔ وہ پینک تھا، آواز کی تھوڑی بہت تبدیلی محسوس ہوئی بھی ہوگی تو بیوی کے دہشت زدہ ہونے کی وجہ سے اس نے نوٹس نہیں کی ہوگی۔ ہم نے انسانی نفسیات کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہی یہ ساری پلاننگ کی تھی، ورنہ ہمارے پاس تو اس کی بیوی یا محبوبہ میں سے کسی کی آواز کا نمونہ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ بلندی سے واپس نیچے کی طرف جاتے ہوئے آپس میں یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے مختصر وقت میں اس سے عمدہ پلاننگ ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے جھارو کی کارکردگی کو سراہا۔ ہم اس سب کے عادی ہیں یار، جھارو ہنسا۔ وہ مہندر کو انجام تک پہنچا کر خوش تھا۔ باتوں باتوں میں وہ اس مقام تک پہنچ گئے جہاں ان کا ساتھی جیپ سمیت ان کا منتظر تھا۔ مشن مکمل، سب اپنے اپنے محفوظ ٹھکانوں پر لوٹ جاؤ۔ جبار علی نے اپنے ان مددگاروں کو پیغام دیا جو یقیناً کسی گڑبڑ کی صورت میں ان کی مدد کے لیے ارد گرد ہی چھپے ہوئے تھے۔ شکریہ دوست، مجھے معلوم ہے کہ اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم نے اس میں مجھے شامل کر کے مجھے میرے دل پر پڑا بوجھ اتارنے میں بہت مدد دی۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج پری وش مجھ سے خوش ہوگی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اپنی حساسیت کے باعث وہ ہمیشہ شرمندہ رہا تھا۔ مین آئیڈیا تو تمہارا ہی تھا۔ مہندر کی موت کو حادثے کا روپ دینے سے ہماری بچت ہو جائے گی۔ اگر ہم ڈائریکٹ ایکشن لیتے تو پھر اس کا خمیازہ بھی بے قصور شہریوں کو بھگتنا پڑتا۔ اب اس کے معدے میں موجود الکوہل کی مقدار اس شک کو قوی کر دے گی کہ وہ نشے میں بہک کر حادثے کا شکار ہوا ہے۔ جھارو نے بھی اسے سراہنے میں کنجوسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ویسے وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا، آئیڈیا معاذ کا ہی تھا جس کی نوک پلک اس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر سنواری تھی۔ اللہ حافظ، موقع ملا تو دوبارہ ملیں گے۔ صبح کے آثار قریب تھے جب جیپ اسی مقام پر واپس آ کر رکی جہاں سے انہوں نے اسے لیا تھا۔ موقع تو نکالنا پڑے گا، تمہارے سنائپرز کو بیرٹ M107 چلانے کی مشق بھی تو کروانی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، دیکھو کیا صورت نکلتی ہے۔ جبار علی تذبذب میں تھا، اسے کسی مشکل میں ڈالے بھی یا نہیں۔ مت الجھو، اللہ خود راستے نکالے گا۔ معاذ نے اسے تسلی دی اور اس کا شانہ تھپ تھپا کر جیپ سے اتر گیا۔ پہلو سے گھوم کر ہسپتال کے مرکزی دروازے تک پہنچنے تک اس نے اپنی چال کی لنگڑاہٹ کو خاصا قابو کر لیا تھا۔ رات بھر کی ڈیوٹی سے تھکے گارڈ نے منہ اندھیرے چائے کے برتن لے آنے کا سن کر منہ تو بنایا لیکن اسے روکا نہیں۔ کمرے میں جبار علی کا بھیجا بندہ اس کا منتظر تھا اور لیپ ٹاپ بھی آن تھا۔ کسی وجہ سے مہندر کی موت کی تفتیش کرنے والے اس تک پہنچ بھی جاتے تو بینجامن گواہی دیتا کہ وہ رات بھر آن لائن رہا تھا اور ہسپتال کے کمرے سے دفتری کام نمٹاتا رہا تھا۔
کون ہو تم اور ہمیں اس طرح اغوا کر کے یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ عالم شاہ نے اپنے سامنے موجود بد نقوش اور پختہ رنگت والے شخص کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ اسے وہ شخص پہلی نظر میں ہی اچھا نہیں لگا تھا۔ بدصورتی کا مسئلہ نہیں تھا کہ شکل و صورت خدا کی دین تھی، لیکن اس شخص کا حلیہ بھی طبیعت پر ناگوار گزرنے والا تھا۔ اس نے نہایت بوسیدہ اور میلا لباس پہنا ہوا تھا اور سر کے میلے لمبے بال جٹاؤں کی شکل میں لٹک رہے تھے۔ شاید وہ کئی ہفتوں سے نہایا نہیں تھا، جو اس کے وجود سے اٹھتی بساند فاصلے سے بھی طبیعت کو متلا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ کوکچن، اس نے اپنے آدمی کے ہاتھ سے جلتا ہوا سگریٹ لے کر بڑے سٹائل سے ایک کش لیا اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ بو بتا رہی تھی کہ وہ جو سگریٹ پی رہا ہے وہ سادہ نہیں ہے، بلکہ اس میں چرس بھری ہوئی ہے۔ اصل میں وہ پورا ماحول ہی بہت گندا اور بدبودار تھا۔ اس بدبودار شخص سے ملاقات سے قبل انہوں نے قید میں جو وقت گزارا تھا وہ بھی سخت بیزار کن تھا۔ نیچی چھت اور ادڑے پلستر والے کاٹھ کباڑ سے بھرے اس بند اور حبس زدہ کمرے میں جانے کہاں سے وہ بدبو کی لپٹیں آتی تھیں جو سانسوں کے ساتھ بدن میں سرایت کر کے معدے میں عجیب سا بونچال پیدا کر دیتی تھیں۔ کتنی ہی بار وہ الٹی کرنے سے رہ گیا، یہاں تک کہ بازل کی قید میں گزرا وہ وقت بھی یاد آنے لگا جو انہوں نے یزدانی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک تہہ خانے میں گزارا تھا۔ گندگی، تاریکی اور گھٹن کی وہ اذیت آج بھی انہیں یاد تھی۔ بگڑی ہوئی نفسیات والا بازل انسانوں کو انسان کے درجے سے گرا کر ان کی حالت سے لطف کشید کرنے کا عادی تھا، اور لگتا تھا اب پھر اس کے کسی بھائی بند سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ اپن جامی ہے اور یوں سمجھو کہ اپنے ہاتھ میں سمندر کے راستوں کی چابی ہے۔ مال، بندہ، انفارمیشن سب اپن کے ایک اشارے پر شوں کر کے سمندر کے اس طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس نے ہاتھ سے جہاز کا اشارہ دیا۔ مطلب سمگلر ہو، لیکن کسی سمگلر سے ہمارا کیا واسطہ؟ عالم شاہ نے اطمینان سے نتیجہ اخذ کیا۔ سرمد حسب عادت اس کے ساتھ موجود ہونے کے باوجود خاموش تھا۔ واسطہ بھی پتہ چل جائے گا جب تم ادھر سے ادھر سمگل ہوگا۔ وہ خباثت سے مسکرایا۔ کدھر؟ تم ہمیں کہاں سمگل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عالم شاہ بری طرح چونک گیا۔ سرمد کے چہرے پر بھی اضطراب پھیلا۔ وہیں جدھر سے تم رسے تڑا کر بھاگ نکلے تھے۔ تم کیا سمجھتے ہو ہماری سرکار کسی پاکستانی جاسوس کو اتنی آسانی سے ہاتھ سے نکلنے دے گی؟ جامی نے صورتحال سے لطف اٹھایا۔ ہم جاسوس نہیں ہیں، ہمیں پھنسایا گیا تھا۔ یہ ثابت کرنا ہماری سرکار کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بس اس بار پھندا ذرا ٹائٹ لگائیں گے تاکہ تم نکل کر بھاگ نہ سکو۔ جامی کا اطمینان قابل دید تھا۔ عالم شاہ نے اپنے وجود میں خوف کی ایک لہر سی دوڑتی محسوس کی۔ سچ یہی تھا کہ اب وہ دوبارہ اس گورکھ دندے میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، تم ہمارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ بڑبڑانے کے انداز میں بولا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اپن سب کر سکتا ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہی تو سونیا میڈم کو ادھر سے ادھر پہنچایا ہے۔ اس کا انکشاف چونکا دینے والا تھا۔ عالم کو حاصل شدہ معلومات کے مطابق وہ تو چینیوں کی قید میں تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اگر سونیا بھارتیوں کے ہاتھ لگ گئی ہوتی تو وہ ساری دنیا میں شور مچا دیتے کہ دیکھو یہ پاکستانی جاسوسوں کی ساتھی، اور اب اس سے ہم اس کے باقی ساتھیوں کا پتہ اگلوائیں گے۔ ہاں 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 ہاں، جامی گلا پھاڑ کر ہنسا۔ تو تم کو کچھ خبر ہی نہیں ہے بھولے بادشاہ، ساتھی وہ تمہاری نہیں بلکہ ان کی ہے جنہوں نے مکھن کے بال کی طرح اسے تمہارے اداروں کی قید سے نکال کر اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک وہ اپنے دیش کی اور اڑ چکی ہو۔ جامی کے انکشافات اس کے لیے حیران کن ہی نہیں، ناقابل فہم بھی تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کب سونیا چین سے پاکستان پہنچی اور پھر یہاں سے بھارت سمگل کر دی گئی۔ وشواس نہیں ہو رہا ہے نا؟ پر ہو جائے گا، اس سمے ہو جائے گا جب تم اور تمہارا یہ ساتھی خود دوسری طرف سمگل ہو گئے۔ جامی نے اس کی بے یقینی کو بھانپ لیا۔ ادھر تم ملنا سونیا میڈم سے، مل کر تمہیں پتہ چلے گا کہ راہ اور موساد کا یارانہ کتنا پکا ہے اور دونوں کیسے سمے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ان کی پریشانی سے بہت خوش تھا، کچھ سرور چرس نے بھی چڑھایا تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کر خود ہی بتاتا چلا جا رہا تھا۔ راہ کو تم چاہیے ہو اور موساد کو تم سے معاذ کا پتہ۔ اب تم ادھر سے ادھر پہنچو گے تو دونوں کا ہی بھلا ہو جائے گا۔ کیوں، سونیا نے معاذ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی؟ وہ چونکا۔ کہاں سے دیتی؟ وہ پہلے چینیوں پھر پاکستانیوں کی قید میں تھی۔ اسے کس نے بتانا تھا کہ معاذ کدھر ہے اور کس چکر میں ہے؟ کہنے کو وہ سمگلر تھا لیکن اس کے پاس معلومات اچھی خاصی تھیں۔ معلوم تو مجھے بھی کچھ نہیں ہے، وہ بے خیالی میں بولا۔
حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ سجل کی بیماری کے معاملات میں الجھا رہا تھا اور معاذ کے معاملات سے کافی حد تک الگ ہو گیا تھا۔ کچھ دوسری طرف سے بھی پردہ داری کی گئی تھی۔ کوئی کتنا ہی نہیں کرے، انہیں بندے کے اندر سے سب اگلوانا آتا ہے۔ نکالنے کو اپن بھی تیرے اندر سے سارا سچ نکلوا لے، پر اب ان کو یہ ڈیوٹی ملی نہیں اور جامی ڈیوٹی سے بڑھ کر کام کرنے کو خام خواہ کا پنگا سمجھتا ہے۔ اس لیے ابھی اپنے اس پٹھو کے ساتھ مل کر انتظار کر، جلد تم دونوں کی روانگی ہے۔ اس نے انہیں اطلاع دی اور ختم ہو جانے والا سگریٹ فرش پر پھینک کر جوتے سے مسلتے ہوئے اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، لے جا کر بند کر دے انہیں، اور ہاں، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کر دینا۔ ایسے ننگے بچوں کو تنہا بٹھائے گا اپنی بوٹ میں۔ وہ اپنی بات سے خود ہی لطف لے کر زور سے ہنسا۔ احساس ذلت سے عالم شاہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ انہیں اغوا کر کے یہاں لاتے وقت زیر جامے کے سوا ان کے سارے کپڑے اتروا لیے گئے تھے، یہاں تک کہ پیروں کے جوتے بھی نہیں تھے، اور اب یہ گندا شخص ان کا مذاق اڑا رہا تھا۔ لیکن برداشت کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ اول تو بندھے ہوئے ہاتھ پیروں کے ساتھ کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا، دوم اس سے الجھنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہونے والا تھا۔ انہیں جو کچھ کرنا تھا دماغ کو ٹھنڈا رکھ کر بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ ہیلو، شہریار اور ماہبانو باہر جانے کے ارادے سے اپنے کمرے سے باہر آئے تھے، لیکن ایڈمنڈ کے ساتھ لاؤنج میں موجود اجنبی چہروں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ اوہ پلیز آئیے مسٹر اینڈ مسز مراد، آج میں آپ کو اس دنیا کی سب سے پیاری لڑکی سے ملواتا ہوں۔ ایڈمنڈ کی آواز میں خوشی کی چہکار تھی اور اس نے بہت محبت سے اپنے برابر میں بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اوہ ڈیڈ، آپ بھی بس حد کر دیتے ہیں۔ میں نے کوئی مس ورلڈ کا ٹائٹل جیت رکھا ہے جو آپ مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی قرار دے رہے ہیں۔ اجلی سفید رنگت پر نمایاں ہوتی نیلی آنکھوں اور سنہری زلفوں والی حسینہ نے لاڈ سے اپنا سر ایڈمنڈ کے شانے پر ٹکا دیا۔ مس ورلڈ میری بیٹی کے آگے پانی بھرتی ہے، ایڈمنڈ بے ساختگی سے بولا، پھر باقاعدہ تعارف کروانے لگا۔ یہ میری بیٹی سوسن ہے، ڈاکٹر سوسن، اور ساتھ اس کا شوہر ڈاکٹر لیف ایفرائم ہے۔ یہ دونوں چھٹیاں گزارنے ملک سے باہر گئے ہوئے تھے اور کل رات ہی واپس آئے ہیں۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ شہریار اور ماہبانوں گرم جوشی سے ان دونوں سے ملنے لگے۔ دونوں نے ہی یہ بات نوٹ کی تھی کہ سوسن کا شوہر اس کی نسبت بالکل مختلف شخصیت کا مالک تھا۔ ڈاکٹر لیف گندمی رنگت اور سیاہ بالوں والا ایک اوسط شخصیت کا مالک شخص تھا، اور سوسن اس کے سامنے کچھ زیادہ ہی جگمگاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ مسٹر مراد اور ان کی مسز تانیہ ہیں، میرے دور طالب علمی کے بہت ہی اچھے دوست سائمن نے مجھے ان سے متعارف کروایا ہے۔ یہ لوگ اسرائیل گھومنے آئے ہیں اور آغاز یروشلم سے کیا ہے۔ اب وہ بیٹی اور داماد سے شہریار اور ماہبانوں کا تعارف کروا رہا تھا۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مسٹر اینڈ مسز مراد۔ مجھے اور سوسن کو دنیا دیکھنے کا بہت شوق ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو ایک مخصوص دائرے میں مسلسل گھومتے رہنے کے بجائے اپنے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں اور وہ کرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں جو انہیں پسند ہو، جو ان کے دل اور روح کو خوش کر دے۔ لیف کا لہجہ سادہ اور پرخلوص تھا۔ تو پھر آپ اپنے دل اور روح کو خوش کرنے کہاں کی سیاحت کے لیے گئے تھے؟ شہریار نے، جو ماہبانوں کے ساتھ ان کے مقابل ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اس کی دلچسپی کا سوال کیا۔ جرمنی، ہم جرمنی گئے تھے۔ سوسن کی خواہش تھی کہ وہ اپنے اجداد کے اس سابقہ ملک کو دیکھے جہاں ہٹلر نے انہیں اس عبرتناک ظلم کا نشانہ بنایا تھا جس کا زخم وہ آج تک نہیں بھول سکے۔ بہت خوب، تو پھر کیسا پایا آپ نے جرمنی کو؟ ویسا ہی جیسے آج کی دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں۔ ایسی جگہوں پر سیاح کی آنکھوں کو تراوٹ دینے کے لیے اتنے خوبصورت مناظر اور تفریح کے اتنے مواقع ہوتے ہیں کہ دل و جگر کو پیٹنے کی فرصت بالکل نہیں ملتی۔ ہم بھی جرمنی کا ٹرپ انجوائے کر کے ہنسی خوشی واپس آ گئے ہیں، ڈاکٹر لیف نے اسی سادگی سے جواب دیا جو اس کی شخصیت کا ایک لازمی حصہ تھی۔ انسان کی نیت ہونا بھی شرط ہے صاحبزادے۔ تمہیں شروع سے یہ جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ہولوکاسٹ میں یہودیوں کے ساتھ کیا بیتا؟ ایڈمنڈ نے اسے چھیڑا۔ یقیناً یہی سچ ہے۔ ہم سفاردی یہود ظلم کی اس داستان سے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ویسی دلچسپی نہیں رکھتے جیسی تشویش ہمیں پون صدی سے زائد عرصے سے اس خطے میں جاری اس ظلم و ستم پر ہے۔
جو ہمارے اجداد اور ہم اپنی آنکھوں سے مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ لیف کے الفاظ ان کے لیے دلچسپ تھے۔ سفاردی ہی صحیح، وہ ایک یہودی تھا، لیکن جس طرح بنا کسی لاگ لپیٹ کے وہ وہاں جاری بربریت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا، تسلیم کیا جا سکتا تھا کہ اس کے اندر کا انسان زندہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے، ہمیں بھی اس پر افسوس بلکہ شرمندگی ہے۔ تم یوں ہمیں ہمارے اشک نازی ہونے کا طعنہ نہیں دے سکتے ڈارلنگ۔ سوسن نے فوراً شوہر کے سامنے احتجاج کیا۔ فرانس، ہالینڈ، بیلجیم، جرمنی اور پولینڈ وغیرہ سے آ کر آباد ہونے والے یہودیوں کو اشک نازی کہا جاتا ہے۔ گوری رنگت والے یہ یہود اپنی نسلی برتری کے حوالے سے عموماً بہت متکبر ہوتے ہیں، اور اسپین اور پرتگال سے نکالے گئے یہود کے علاوہ بھی ہر اس یہودی کے لیے سفاردی کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو اشک نازی نہ ہو۔ بالکل نہیں، میں تمہیں ایسا طعنہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری اور تمہاری کیمسٹری ایک ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم بھی چیزوں اور معاملات کو اسی زاویے سے دیکھتی ہو جس زاویے سے میں دیکھتا ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسرے کے لائف پارٹنر کیسے ہو سکتے تھے؟ لیف نے فوراً ہی وضاحت پیش کی، لیکن سوسن اب کسی اور موڈ میں آ چکی تھی، اس لیے اس کی دلیل سے قائل ہونے کے بجائے بحث کرنے کے انداز میں بولی، لائف پارٹنر ہونے کے لیے زاویہ نگاہ ایک ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ میرے گرینڈ پا اور گرینڈ ماں کی مثال میرے سامنے ہے۔ گرینڈ پا اشکنازی اور گرینڈ ماں سفاردی یہود تھے۔ گرینڈ پا کو اپنے اشکنازی ہونے پر بہت غرور تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے گرینڈ ماں سے صرف اس لیے شادی کر لی کہ وہ ان کی محبت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، تم خود بتاتی رہی ہو کہ ان کا سلوک تمہاری گرینڈ ماں کے ساتھ حد تک آمیز تھا، اور وہ اکثر اپنی نسلی برتری کے غرور میں انہیں کوئی نہ کوئی طعنہ دیتے رہتے تھے۔ لائف پارٹنرز کے بیچ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی محبت بے فیض ہوتی ہے جس میں عزت شامل نہ ہو۔ ڈاکٹر لیف نے ایک بار پھر صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ لیف بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، کسی بھی رشتے میں محبت سے زیادہ عزت اور احترام زیادہ ضروری ہے۔ جب کسی کو بے عزت کیا جائے، اس کی انا کو بار بار کچلا جائے، تو درمیان سے محبت خود بخود ہی نکل جاتی ہے۔ ایڈمنڈ کی آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ او ڈیڈ، پلیز بھول جائیں ماضی کو۔ گرینڈ ماں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ سوسن نے باپ کی بدلتی ہوئی جذباتی کیفیت کو محسوس کر کے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کاش یہ میرے اختیار میں ہوتا۔ ایڈمنڈ کے ہونٹوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ نے جھلک دکھائی، پھر اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، ایکسکیوز می، میں کچھ دیر کے لیے کچن میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بیٹی داماد اتنے دن بعد مجھ سے ملنے آئے ہیں، لازم ہے کہ میں انہیں اپنے ہاتھ سے کچھ اسپیشل بنا کر کھلاؤں۔ واؤ، یہ تو بہت زبردست آفر ہے۔ سوسن نے خوشی کا اظہار کیا اور اس ساری صورتحال پر خاموشی اختیار کر لینے والے شہریار اور مہمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، میرے ڈیڈ بہت اچھے شیف ہیں۔ آپ کا آج جو بھی پروگرام ہے اسے ملتوی کر دیں اور لنچ ہمارے ساتھ کریں۔ بہت شکریہ، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ ہم اپنی شمولیت سے آپ کے فیملی ٹائم کو خراب کریں۔ جواب مہمانوں نے ہچکچاتے ہوئے دیا۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہمیں محسوس ہوتا کہ آپ دونوں کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہوں گے تو میں آپ کو یہ آفر کرتی ہی نہیں۔ کیوں ڈیڈ، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ سوسن نے مہمانوں کی تسلی کرواتے کرواتے آخر میں باپ سے بھی تائید چاہی۔ بالکل، سوسن ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں ہمارے ساتھ شامل ہوگے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اس ٹینشن کو چھوڑ دو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں کوئی ایشو ہوگا۔ البتہ اگر ایڈمنڈ نے ذرا سا توقف کر کے ان دونوں کی طرف غور سے دیکھا، اگر ہمیں جوائن کرنے سے تمہارا پروگرام خراب ہو رہا ہو تو تم بخوشی جا سکتے ہو۔ ہم اپنی دعوت قبول نہ کیے جانے پر بالکل برا نہیں مانیں گے۔ ایڈمنڈ نے اپنی بات مکمل کر لی۔ بہت شکریہ، پروگرام خراب ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو گھومنا پھرنا ہی ہے، تو ابھی نہ صحیح شام میں چلے جائیں گے۔ ویسے بھی کسی جگہ کو ایکسپلور کرنے میں صرف عمارتوں یا مناظر کو دیکھنا شامل نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کے مقامی افراد سے ملنا اور ان کی سوچ اور فکر سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شہریار نے گویا ان کی دعوت قبول کر لی۔ ایڈمنڈ اس کا شانہ ہولے سے تھپ تھپاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مائی سویٹ ڈیڈ، سوسن آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے مسکائی۔ وہ ایڈمنڈ کی اکلوتی اولاد تھی، اور باپ بیٹی دونوں کے رویے سے ظاہر تھا کہ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے ہیں۔
تھوڑے بہت سویٹ ہم بھی ہیں، کچھ نظر کرم ہماری طرف بھی ہو۔ لیف نے اسے چھیڑا، پھر شہریار سے تصدیق چاہی۔ کیوں مسٹر مراد، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ شہریار جواب میں محض ہنس کر رہ گیا۔ تم تھوڑے نہیں بہت سارے سویٹ ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو میں تم سے محبت کیوں کرتی؟ سوسن نے بے تکلفی سے لیف کا رخسار چوم لیا۔ وہ مشرق میں رہنے کے باوجود سر سے پیر تک مغرب کے رنگوں میں رنگی ہوئی تھی۔ شکل و صورت سے لے کر پہناوے اور عادات و اطوار تک ہر شے سے اس کے مغرب سے تعلق رکھنے کا گمان ہوتا تھا۔ آپ دونوں سوچ رہے ہوں گے کہ ہم آپ کو ٹائم دینے کے بجائے مسلسل اپنے ذاتی معاملات میں ہی الجھے ہوئے ہیں۔ سوسن اب معذرت خواہانہ انداز میں مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بالکل نہیں، بلکہ ہمیں تو اپنائیت کا احساس ہو رہا ہے، مہبانوں نے فوراً جواب دیا اور اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی۔ مسٹر ایڈمنڈ بہت نفیس اور پرخلوص انسان ہیں، ان کی بیٹی کو آپ جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بیچارے ڈیڈی، میں نے خواہ انہیں اداس کر دیا۔ باپ کا ذکر ہونے پر سوسن کے چہرے پر تأسف پھیل گیا۔ یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، اصل میں یہ ان کی زندگی کا وہ المیہ ہے جسے وہ کبھی بھلا ہی نہیں پاتے، اور ذرا سی ٹھیس لگنے پر پیمانہ چھلک پڑتا ہے۔ لیف اسے تسلی دینے لگا۔ جو بھی ہے، مجھے اس موضوع کو چھیڑتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ سوسن کا تعصب ختم نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی اسی کیفیت میں اس نے بجھی ہوئی مسکراہٹ سے ان دونوں کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی بتانے لگی۔ اصل میں میرے گرینڈ پا کو اپنے اشک نازی ہونے کا بہت غرور تھا، اور یہ غرور ان کی تربیت کا حصہ تھا۔ انہوں نے محبت کی وجہ سے پیرنٹس سے ضد کر کے گرینڈ ماں سے شادی تو کر لی، لیکن انہیں کبھی اپنے برابر کا مقام نہیں دے سکے۔ اس میں بڑا ہاتھ ان کے پیرنٹس کا بھی تھا۔ انہیں اپنی سفاردی بہو کبھی پسند نہیں آ سکی، اور وہ ہمیشہ انہیں تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ ہیوبرسٹک بیہیویئر، لیف نے اس کی بات میں دخل دیا۔ وہ ہیوبرس کے مریض تھے۔ حد سے بڑے ہوئے تکبر، خود اعتمادی اور دوسروں کے لیے نفرت کا یہ مرض انسان کو وہی بنا دیتا ہے جو تمہارے گرینڈ پا اور ان کے پیرنٹس بن چکے تھے۔ شاید، سوسن نے مختصر جواب دیا۔ شاید نہیں، یقیناً ہماری قوم کا المیہ رہا ہے کہ ماضی میں گزرے مصائب نے ہماری اکثریت کو یا تو شیر پیرانویا یعنی دوسروں کو اپنا دشمن سمجھنے کا خبط میں مبتلا کر دیا ہے، یا پھر ہیوبرس میں، اور ان دونوں ہی رویوں کے ساتھ آپ دنیا کے ساتھ مکس نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کسی کو یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ اس پر خواہ شک کیا جائے، اسے اپنا دشمن سمجھا جائے یا خود کو اس سے برتر سمجھا جائے۔ لیف نے یہودی قوم کی نفسیات کا اتنا بھرپور تجزیہ کیا کہ شہریار اشش کر اٹھا۔ جو بھی ہے، گرینڈ ماں کو اپنے شوہر اور ان کے انلاز کے ان رویوں نے بری طرح ہرٹ کیا۔ ان کا خاندان عرصے سے یہاں رہ رہا تھا، ان کا مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں سے بھی میل جول تھا، اور وہ سب اپنے اپنے مذاہب کی حدود میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوتے تھے۔ گرینڈ پا اور ان کے پیرنٹس نے چاہا کہ وہ نہ صرف یکدم ان سب دوستوں سے تعلقات منقطع کر لیں، بلکہ انہی کی طرح ان لوگوں سے نفرت بھی کرنے لگیں۔ وہ عورت پر ہونے والی اس جبر کی داستان سنا رہی تھی جس سے بر صغیر میں تو ہر دوسری عورت کسی نہ کسی صورت گزر رہی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتائیں کہ ایک عاقل اور بالغ عورت کو یہ ڈکٹیشن دینا کہ اسے کس سے ملنا ہے اور کس سے نہیں، اس کی شخصی آزادی کو چھیننے اور اس کی نفسیات کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کی مذموم حرکت ہے یا نہیں؟ سوسن نے تائید طلب نظروں سے حاضرین کو دیکھا۔ انہیں یہ جبر سہنے کے بجائے علیحدگی کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، لیف نے صاف گوئی سے کہا۔ انہیں اس کا موقع نہیں مل سکا۔ وہ شادی کے ابتدائی چند ماہ بعد ہی حاملہ ہو گئیں، اور بہت سی عورتوں کی طرح انہوں نے فرض کر لیا کہ اولاد ہونے کے بعد معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن افسوس۔ سوسن نے ایک پرتاسف گہرا سانس خارج کیا۔ افسوس کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، اور صورتحال پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی۔ ماں ہونے کے باوجود انہیں ان کے بچے سے دور رکھا جاتا تھا۔ بچے کی پرورش اس کے گرینڈ پیرنٹس نے اپنے ہاتھوں میں لے لی، اور اس کے دماغ میں وہی نفرت اور اشتعال انگیز خیالات بھرتے رہے جو خود ان کے اپنے دل و دماغ میں بسے ہوئے تھے۔ ایک ماں اپنے سامنے اپنے بچے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھتی رہی، لیکن اس تباہی کو روکنے کے لیے چند کمزور کوششوں کے سوا کچھ نہیں کر سکی۔ کرتی بھی کیسے؟ اس کے سر پر طلاق اور بچہ چھین لیے جانے کی دھمکیاں کسی تلوار کی طرح جو لٹکی ہوئی تھیں۔ سوسن کی آنکھوں میں دکھ سے نمی تیرنے لگی۔
لیف نے اسے خود سے لگا کر خاموش تسلی دی۔ بیٹے پر اختیار نہیں تھا، لیکن گرینڈ ماں صرف اور صرف اس لیے جبر کی زندگی گزارتی رہی کہ وہ ان کی نظروں کے سامنے تو تھا۔ وہ کسی ملازمہ کی طرح اس کی خدمت کر کے اپنی ممتا کی تسکین کرتی رہیں۔ بیٹے نے بھی انہیں ملازمہ سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ جب بچے کو آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں سے ایک حقیر اور ناقص العقل شخصیت کے طور پر متعارف کروایا گیا ہو، وہ بچہ ماں کی عزت کرتا بھی کیوں کر؟ اوپر سے اس کے مزاج میں پیدا کی گئی شدت پسندی نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ وہ تشدد کی اسی راہ پر چل رہا تھا جس پر اس سرزمین کو صہیون یعنی یہودی ملک جہاں کوئی غیر یہود نہ ہو بنانے کے خواہش مندوں کی اکثریت گامزن تھی۔ اسے امن، درگزر اور بھائی چارے جیسے الفاظ سے نفرت تھی اور نصیحت سننے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ ان تکلیف دہ حالات میں خدا کو گرینڈ ماں پر رحم آیا اور برسوں بعد وہ ایک بار پھر ماں بننے کے تجربے سے گزریں۔ ڈیڈ کو خدا نے انہیں زخموں کے لیے مرہم کے طور پر عطا کیا اور ساتھ ہی ایک مہربانی یہ بھی کی کہ ان کے ساس سسر کو تھوڑے ہی عرصے میں وقفے سے اپنے پاس واپس بلوا لیا۔ سوسن کے الفاظ نے ماہبانوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ دوسروں کے لیے اس قدر باعث آزار ہوتے ہیں کہ ان کا واپس جانا کسی المیہ سے زیادہ نعمت لگتا ہے۔ ڈیڈ کے ساتھ گرینڈ ماں کو پہلی بار اپنے ماں ہونے کا مان ملا۔ انہوں نے اپنے سارے ارمان، ساری خواہشات پوری کیں اور ڈیڈ کو وہ سب کچھ سکھایا جو انکل ڈیلبرٹ کو نہیں سکھا سکی تھیں۔ یہ سب میری گرینڈ ماں کی تربیت کا اثر ہے کہ ڈیڈ سفاردی، مزراحی، فلاشا یا اشکنازی یہود میں سے کسی کو کسی سے کمتر یا برتر نہیں سمجھتے، بلکہ یہود ہی کیا، دنیا کے کسی بھی مذہب اور خطے سے تعلق رکھنے والے انسان ان کے لیے ایک برابر ہیں۔ اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو آج ایک مسلم جوڑا اس گھر میں بطور مہمان موجود نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنے آخری جملے پر سوسن فخریہ مسکرائی تو ماہبانوں اور شہریار بھی بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر ماہبانوں بولی، آپ کی گرینڈ ماں کا کردار واقعی قابل فخر ہے اور ہمیں اعتراف ہے کہ واقعی انہوں نے اپنے بیٹے کی بہت عمدہ تربیت کی تھی۔ لیکن یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا آپ کے گرینڈ پا نے انہیں یہ سب آسانی سے کرنے دیا تھا؟ ان کے پیرنٹس بے شک دنیا میں نہیں رہے تھے، لیکن خود ان کی سوچ تو وہی تھی نا جو ان کے پیرنٹس کی تھی۔ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ گرینڈ پا واقعی گرینڈ ماں سے بہت ناراض رہتے تھے اور موقع ملنے پر انہیں بے عزت کرنے اور جلی کٹی سنانے سے باز نہیں آتے تھے، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو ماں کی گود سے نکال کر کسی اور کے حوالے کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ کچھ بڑے ہونے کے بعد انہوں نے ڈیڈی کو بورڈنگ بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ڈیڈی کی سخت مزاحمت نے انہیں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ڈیڈ انکل ڈیلبرٹ کی طرح ضدی اور جارے نہیں تھے، لیکن ان کے کھانا پینا چھوڑ کر بیمار ہو جانے نے گرینڈ پا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ ان کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ ملازمت کی نوعیت انہیں ٹک کر کسی ایک مقام پر رہنے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ خود ڈیڈ کی برین واشنگ کرنے سے محروم تھے۔ اپنی جلاہٹ وہ گرینڈ ماں سے بدسلوکی کر کے نکالتے تھے۔ ڈیڈ نے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی وہ ساری زیادتی خود دیکھی ہے، اس لیے وہ اتنا وقت گزر جانے اور کہانی کے اصل کرداروں کے دنیا سے چلے جانے کے باوجود خود کو اس تکلیف سے نکال نہیں سکے۔ سوسن نے ایڈمنڈ کے رویے کی ساری گرہیں کھول دی تھیں اور اب وہ سب خاموش بیٹھے جیسے برسوں پہلے بیتے المیے کا پرسہ دے رہے ہوں۔ اس خاموشی کو لیف کے سیل فون کی گھنٹی نے توڑا۔ ہسپتال سے کال ہے، مجھے جانا ہوگا۔ کال سننے کے بعد اس نے اطلاع دی، لیکن ابھی تو تمہاری چھٹیاں باقی ہیں۔ سوسن نے سن کر اعتراض کیا، وہاں میری ضرورت ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں کہ میں واپس آ چکا ہوں۔ لیف نے جو اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا سنجیدگی سے اس کے اعتراض کا جواب دیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ سوسن اس کے پیچھے دروازے تک گئی۔ کیا ہوا ہنی، یہ لیف کہاں چلا گیا؟ ایڈمنڈ نے شاید وہاں ہونے والی معمولی سی ہلچل محسوس کر لی تھی۔ جو ایپرن باندھے کچن سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے لیے ہسپتال سے کال تھی اور آپ جانتے ہیں کہ وہ موت کے فرشتے کو تو ٹال سکتا ہے لیکن ہسپتال کی کال کو نہیں۔ سوسن نے منہ بنا کر اس کے سوال کا جواب دیا تو ایڈمنڈ ہنس پڑا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، مجھے فخر ہے کہ میرا داماد ایک انسان دوست ڈاکٹر ہے اور اپنے پیشے کی اخلاقیات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور سچ پوچھیں تو مجھے بھی سب سے پہلے اس کی اسی خوبی نے متاثر کیا تھا۔ اب سوسن بھی فخریہ مسکرا رہی تھی۔ ماہبانوں اور شہریار کے لیے یہ سب متاثر کن تھا۔
اب لنچ پر اس کا ہمیں جوائن کرنا تو مشکل ہی ہوگا۔ تم ایسا کرنا کہ جاتے ہوئے اس کے لیے کھانا پیک کر کے لے جانا۔ ایڈمنڈ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے سوسن کو ہدایت کی۔ وہ تو میں آپ کے کہے بغیر بھی لے کر جاؤں گی، آپ کو پتہ ہے نا کہ لیف کو آپ کے ہاتھ کا کھانا کتنا پسند ہے۔ سوسن نے اسے جواب دیا اور مہمانوں اور شہریار کی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، ڈیڈ نے کھانا بنانا گرینڈ ماں سے سیکھا تھا، اور کچھ مخصوص ڈشز تو اتنی لذیذ بناتے تھے کہ بندے کا پیٹ بھر جائے پھر بھی نیت نہیں بھر پاتی۔ ابھی کچھ دیر میں کھانا لگے گا تو آپ لوگ خود میری بات کی تائید کریں گے۔ تم کرو تعریفیں، میں تو لگتا ہوں اپنے کام میں۔ ایڈمنڈ بیٹی پر محبت بری نظر ڈال کر واپس کچن کی طرف بڑھا، لیکن اوپری منزل سے سنائی دینے والے زوردار چھناکے نے اسے ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ انکل ڈیلبرٹ، سوسن اضطراری طور پر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ آج ایمی نہیں آئی ہے، میں انہیں ناشتے اور میڈیسن کے بعد سلا کر نیچے آ گیا تھا۔ ایڈمنڈ نے بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ اسے جواب دیا۔ اسی اثنا میں اوپر سے ایک اور چھناکا سنائی دیا۔ میں دیکھتا ہوں جا کر۔ ایڈمنڈ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نہیں، آپ اپنا کام کریں، میں دیکھ لوں گی۔ سوسن نے اسے روکا اور پھر ناسمجھی اور تذبذب کی کیفیت میں بیٹھے شہریار اور مہمانوں کی طرف رخ کر کے بولی، کیا آپ دونوں میری مدد کرنا پسند کریں گے؟ شور، شہریار نے جواب دیا، اور دونوں میاں بیوی فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انکل ڈیلبرٹ فالج کی وجہ سے بستر پر ہیں اور صرف اپنے دائیں ہاتھ، پیر اور زبان کو ہی حرکت دے سکتے ہیں۔ انہیں اکثر پینک اٹیکس آتے ہیں جنہیں ان کی ڈیوٹی نرس کنٹرول کر لیتی ہے، لیکن آج وہ چھٹی پر ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اس نے ان دونوں کو مختصراً آگاہ کیا۔ اس دوران مزید 2 ہلکے ہلکے دھماکے سنائی دے چکے تھے۔ دفع ہو جاؤ، کیوں روز روز تم لوگ مجھے تنگ کرنے آ جاتے ہو؟ دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری نسلوں تک کو مٹا دوں گا۔ سوسن نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے دھاڑ سنائی دی، ان دونوں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی۔ سوسن اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے فرش پر ٹیبل لیمپ، دواؤں کی شیشیاں، ٹیشو رول اور دیگر چند اسی نوعیت کی چھوٹی موٹی اشیاء بکھری ہوئی تھیں۔ واضح تھا کہ یہ سب سامان سائڈ ٹیبل پر سے پھینکا گیا ہے۔ دیکھو دیکھو، وہ فاطمہ، وہ یوسف، وہ سارہ، ابو ہریرہ، موسیٰ، الیاس، وہ سب کے سب مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، وہ ان پتھروں سے مجھے ہلاک کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے پتھر ہمارے ٹینکوں کو تباہ کر دیں گے، لیکن میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں انہیں ان کے گھروں سمیت بلڈوز کر دوں گا۔ سوسن کے چہرے پر نظر پڑتے ہی بستر پر پڑے بوڑھے نے ہذیانی لہجے میں بولنا شروع کر دیا۔ سفید براق بالوں والے اس بوڑھے کے نقوش میں ایڈمنڈ کی جھلک تھی۔ وہ اپنے جسم کو باقاعدہ حرکت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن شدید تناؤ کے باعث اسے جھٹکے سے لگ رہے تھے، اور واحد فعال ہاتھ مسلسل اسی طرح حرکت کر رہا تھا جیسے وہ کسی شے کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہو، لیکن اس کی رسائی کی حد میں موجود سائڈ ٹیبل پر رکھا سارا سامان پہلے ہی زمین بوس ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنی کوشش میں ناکام تھا۔ اس گندمی کالی بدصورت صوفیہ کو دیکھو، وہ مجھ پر انگلیاں اٹھا رہی ہے اور بددعائیں دے رہی ہے کہ جس طرح میں نے اس کے خاندان کو ملیا میٹ کیا ہے، خداوند میرے خاندان کو بھی مٹا دے گا۔ پوچھو پوچھو اس گھٹیا عورت سے، اس حقیر چوہیا سے کہ میری اور اس کی کیا برابری ہے۔ وہ بستر پر پڑے پڑے بری طرح بل کھا رہا تھا۔ سوسن اس کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے سائڈ ٹیبل کی نچلی دراز کھولے اس میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ کوئی بتائے اس حقیر چوہیا کو کہ اس کا کیڑے مکوڑوں جیسا خاندان اور میرا اعلیٰ نسب خداوند کا چہیتا یہودی خاندان ایک برابر نہیں ہے۔ خداوند اپنے لاڈلوں کے مقابلے میں اس کی بددعائیں کبھی نہیں سنے گا۔ وہ شخص سچ مچ ہیوبرس کا مریض تھا، جو اس حالت بے بسی میں بھی اپنے غرور و تکبر کے اظہار سے باز نہیں آ رہا تھا۔ آپ دونوں کو انکل ڈیلبرٹ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا تاکہ میں انہیں یہ انجیکشن لگا سکوں۔ سوسن دراز میں سے ایک سرنج اور وائل نکال کر انجیکشن تیار کر چکی تھی۔ ان دونوں نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ڈیلبرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ سوسن نے دوا اس کے بازو میں انجیکٹ کر دی۔ تم اس طرح مجھے بے بس کر کے زہر کا انجیکشن نہیں لگا سکتے۔ میں اسرائیلی فوج کا افسر ہوں۔ میرا بدلہ لینے کے لیے اسرائیلی آرمی تمہارے گھروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ میرا اشکنازی خون اتنا سستا نہیں ہے کہ تم جیسے کیڑے مکوڑے مجھے صفائے ہستی سے مٹا دیں۔ وہ مزاحمت کی کوشش کے ساتھ ساتھ مسلسل بد زبانی بھی کر رہا تھا۔ دوا جسم میں گئی تو مزاحمت کے دم توڑنے کے ساتھ ساتھ آواز بھی معدوم ہوتی چلی گئی۔
शोना, अंकल डेलबर्ट के कमरे की सफाई कर दो। सूसन ने इंटरकॉम के जरिए घरेलू मुलाजमा को हिदायत दी और इन दोनों को अपने साथ लिए नीचे चली आई। सब ठीक है। एडमंड उनके कदमों की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आया। इंजेक्शन दे दिया है, अब शाम तक आराम से सोते रहेंगे। सूसन ने इत्तला दी तो एडमंड ने सुकून का सांस लिया। ठीक है, तुम लोग बैठो, मैं बस 15 मिनट में खाना टेबल पर लगाता हूँ। मैं आपकी हेल्प करवा दूँ? सूसन ने पूछा। तुम बस मेरे मेहमानों को वक्त दो तो यही काफ़ी है। वैसे ही आज बेचारे खामखा टेंशन में आ गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर एडमंड, छोटे मोटे मसाइल और परेशानियां तो हर घर में होते हैं। महबानों ने फ़ौरन उसे तसल्ली दी। थैंक्स। एडमंड उसे मुख्तसर जवाब देकर किचन में चला गया और वो सब वापस अपनी नशिस्तों पर आ बैठे। डैड अंकल डेलबर्ट की वजह से टेंशन में आ जाते हैं, ख़ुसूसन जिस दिन ईमी ड्यूटी पर ना हो। कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। ईमी अंकल को अच्छी तरह समझने लगी है तो उन्हें कंट्रोल कर लेती है। सूसन ने उन्हें ड्यूटी नर्स के बारे में बताया। यकीनन ऐसा ही है। हमें अपने क़याम के अरसे में आज पहली बार ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है। शहरयार ने गुफ्तगू में हिस्सा डाला। असल मकसद अपने मेज़बानों को खजालत से बचाना था। मैं तो बचपन से ही बहुत कुछ देखती आ रही हूँ। अंकल डेलबर्ट ने अपनी जवानी में जो कुछ बोया था उसे जहनी अजियत की सूरत में काट रहे हैं। सूसन के लहजे में महसूस किया जाने वाला गमो गुस्सा था। अगर मुनासिब लगे तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं, महबानों ने खलूस से कहा। सब कुछ सामने ही है। मैंने आपको अंकल डेलबर्ट के जहनी रुझान के बारे में बताया था ना। बस वही जहनी रुझान इन्हें आर्मी में ले गया। एक शख्स जो तशद्दुद पसंद हो और मकामी अफराद से नफ़रत करता हो, जब इख्तियार हासिल कर ले तो सख्त ख़तरनाक हो जाता है। अंकल डेलबर्ट ने भी ड्यूटी अदा करने के नाम पर खूब जुल्म का बाजार गर्म किए रखा। उनके हाथ बेशुमार गुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, जिसे हमारी हुकूमत ने फ़राइज़ की बखूबी बजावरी के नाम पर खूब सराहा। अंकल ने ढेरों तमगे तो ज़रूर हासिल कर लिए, लेकिन जहनी सुकून और कल्बी इत्मीनान से महरूम हो गए। बीमारी के बाद से उनका एहसास जुर्म डरावने ख्वाबों की शक्ल में उन्हें डराने लगा है। वो इन सारे लोगों को जो उनके जुल्म का शिकार हुए अपने ख्वाबों में अक्सर देखते रहते हैं, और जब भी ऐसा होता है उनकी हालत बिगड़ने लगती है। नर्स मौजूद होती है तो दौरे के इब्तदाई आसार देख कर ही मेडिसिन दे देती है, लेकिन आज वो नहीं थी और डैड हमारे साथ मसरूफ़ हो गए, तो ये सूरत हाल पैदा हो गई। सूसन ने उसके सवाल का तफसीली जवाब दे डाला। जवाब सुनकर महबानों और शहरयार दोनों ही उदास हो गए। जुल्म और नफ़रत के खेल में सिर्फ मजलूम ही का नुकसान नहीं होता, जालिम भी किसी न किसी सूरत मकाफात अमल से गुज़रता है। अमार, वो गहरी नींद सोया हुआ था कि ज़रमीना बीबी ने उसका शाना हिलाते हुए धीमी आवाज़ में पुकारा। क्या हुआ बीबी? वो बीबी से 3 घंटे बाद जगाने का कहकर सोया था और अपनी कैफियत से उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने उसे तयशुदा दौरानिए से बहुत पहले जगा दिया है। कोई तुमसे मिलने आया है। कौन? उसने महसूस किया कि बीबी के लहजे में परेशानी सी है। अपना नाम विजयकांत बता रहा था। वर्दी में तो नहीं है, लेकिन वज़ाकता और चाल ढाल से फौजी लगता है। उनकी परेशानी की वजह सामने आ गई। विजयकांत? ओहो, ये तो वही है, अंकल बेंजामिन के दोस्त का बेटा, वही जिसने मेरे गिरफ्तार होने के बाद मुझसे पूछगछ की थी और अंकल की ज़मानत पर रिहा भी कर दिया था। उसने बिस्तर पर से उतरने के लिए पाँव नीचे लटकाए तो बाएं टांग में दर्द की एक लहर सी उठी। रात लगने वाली जिस चोट को उसने ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, अब वो सोकर उठने के बाद तकलीफ़ दे रही थी। मैं देखता हूँ आप परेशान ना हों, उसने बीबी को तसल्ली दी, लेकिन अंदर से वो खुद तशवीश में मुब्तला था। एक ऐसे मौका पर जब रात ही उन्होंने महिंदर को उसके अंजाम तक पहुंचाया था। विजय की आमद मानी खेज थी। बाहर निकलकर उसने मुंह पर पानी के चंद छपाके मारे और उंगलियों से बालों को संवारता हुआ बैठक में दाखिल हो गया। गुड मॉर्निंग सर, आपने कैसे जहमत की? कोई काम था तो मुझे कॉल कर लेते। पैंट शर्ट में एहतमाम से तैयार विजय से गर्मजोश मुसाफा करते हुए उसने इखलाक बिगाड़ा। जहमत का मसला नहीं है, मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं, लेकिन लगता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। माज की आंखों में दौड़ती सुर्खी कच्ची नींद से उठाए जाने की चुगली खा रही थी। नहीं, कोई बात नहीं, असूलन ये कोई सोने का वक्त है भी नहीं। वो तो मैं कल रात फिर बहराम के साथ अस्पताल में था और सो नहीं सका था, तो इस वक्त थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया था।
कैसी तबीयत है बहराम की? विजय ने सरसरी से लहजे में पूछा। अभी तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है, 2-4 दिन बाद ही कोई नतीजा बरामद होगा। ये तुम लंगड़ा क्यों रहे थे? पैर में कोई चोट लगी है क्या? विजय की तेज नज़रों से उसकी चाल की हल्की सी लंगड़ाहट भी छुपी नहीं रह सकी थी। सुबह बाथरूम में स्लिप हो गया था। उस वक्त महसूस नहीं हो सका, लेकिन अब सोकर उठा हूं तो टांग दर्द कर रही है। उसने सादगी से उसके सवाल का जवाब दिया, लेकिन वो महसूस कर रहा था कि विजय की आंखों में खोज है। तुम्हें कुछ मालूम है कि महेंद्र के साथ क्या हुआ? विजय ने उससे अचानक पूछा। कौन महेंद्र? माज ने चौंकने की अदाकारी की। कुछ कुछ अंदाज़ा तो वो पहले ही लगा चुका था कि विजय को महेंद्र की मौत यहाँ लाई है। महेंद्र सिंह, जिसका भाई नरिंदर सिंह किसी नामालूम हत्यारे के हाथों मारा गया था। एक मासूम खानदान का कातिल। क्या हुआ उस जालिम के साथ? मुझे लगता है आप मुझे कोई अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। उसने महेंद्र के लिए अपनी नफरत को छुपाने की कोशिश नहीं की। खाई से उसकी लाश मिली है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि शराब के नशे में वो जीप पर कंट्रोल नहीं रख सका और जीप समेत खाई में गिरकर मौत का शिकार हो गया। लेकिन मेरी छठी हिस्स इस सामने की बात को सच नहीं मान रही है। विजय ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दीं। वो जिस किस्म का जालिम इंसान था, उसको अगर किसी ने कत्ल भी कर दिया हो तो मुझे इस पर कोई हैरत नहीं होगी। माज ने भी अपनी पलकों को झपकने नहीं दिया कि अब असाब की जंग छिड़ चुकी थी। तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो। जालिम से कोई भी ऐसा शख्स मोहब्बत नहीं कर सकता जिसके अंदर इंसानियत की हल्की सी भी रमक बाकी हो। उसने एक बार फिर साफ गोई का मुजाहरा किया। यानी तुम्हें मौका मिलता तो तुम भी उसे कत्ल कर सकते थे। विजय ने उसे चुभती हुई नज़रों से देखा। काश मुझे कोई हथियार चलाना आता तो मैं कब का ये काम कर चुका होता। उसने इनकार नहीं किया। महेंद्र को हथियार से हलाक नहीं किया गया, उसकी जीप को हादसा पेश आया है। विजय ने जैसे इसकी तस्हीह की। हादसा पेश आया है तो फिर इसको हादसा मान क्यों नहीं रहे हैं? उसने उलझन ज़दा लहजे में सवाल किया। मुझे ये बात खटक रही है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ 2 सिक्योरिटी कैमरास थे और वो दोनों के दोनों काम नहीं कर रहे थे। हालांकि एक दिन पहले तक इन कैमरों में कोई ख़राबी नहीं थी। ये तो वाकई मशकूक सूरत हाल है। माज ने उसके उठाए नुक्ते को रद्द करने की बजाय उसकी तायीद की। क्या तुम रात भर सचमुच अस्पताल में थे? विजय ने उससे अचानक पूछा। बिल्कुल, मैं अस्पताल में था और वहां बैठकर अपना काम निपटाता रहा था। आपको अंकल बेंजामिन और अस्पताल के स्टाफ से इस बात की गवाही मिल सकती है। यही तो मसला है। विजय ने अपने एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारा। जहां सबूत और गवाह इतने पक्के हों वहां शक ज़्यादा होने लगता है। क्या आप महेंद्र की मौत का इल्ज़ाम मेरे सर रखना चाह रहे हैं? माज ने उसकी तरफ हैरत से देखा। मैं केवल अपना शक दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लायक कोई खिदमत, मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? विजय की साफ गोई के जवाब में उसने लहजे को सर्द कर लिया। रात को तुमने अस्पताल में चाय क्यों मंगवाई थी? वो भी पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। मुझे जाग कर काम करना था, इसलिए अपने दिमाग को चाको चौबंद रखने के लिए चाय मंगवा ली। क्या इस पर पाबंदी आयद थी? चाय अस्पताल से भी मिल सकती थी। मुझे बताया गया था कि रात के खाने के बाद कैंटीन बंद हो जाती है और सुबह नाश्ते का वक्त होने तक वहाँ कुछ दस्तयाब नहीं होता। चाय लाने वाले लड़के ने खुद को इतना छुपा क्यों रखा था? विजय ने एक और सवाल दागा। इस सवाल से वाज़ेह हो गया कि वो उस पर इब्तदा से शक कर रहा है और यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क करके आया है। मुझ पर दूसरों के अमाल की जिम्मेदारी आयद नहीं होती। आपको ये सवाल उसी लड़के से करना चाहिए था। मैं तो सिर्फ ऑनलाइन चाय का ऑर्डर करने का ख़तावार हूँ। वहाँ से मैं पहले ही मालूमात ले चुका हूँ। होटल के मालिक का कहना है कि वो लड़का कल ही काम की तलाश में उसके पास आया था। उसे रात के लिए इजाफी हेल्पर की ज़रूरत थी, इसलिए उसने लड़के को रख लिया, लेकिन वो लड़का सुबह होते ही गायब हो गया। विजय ने तकरीबन दांत कचकचाते हुए सारी तफसील बताई। मालिक ने उसके शनाख्ती कागजात वगैरह बतौर ज़मानत नहीं रखे थे क्या? माज ने नुक्ता उठाया। वैसे वो इस वक्त दिल ही दिल में झारों को दाद दे रहा था, जिसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। बराबर रखे थे, लेकिन वो हराम का पिल्ला जाते जाते गले से रकम चुराने के साथ साथ अपने कागजात भी निकाल कर ले गया। विजय ने उस नामालूम शख्स को गाली से नवाजा। मतलब वो कोई नौसरबाज था और चोरी की नीयत से ही वहां आया था, इसलिए उसने अपना मुंह भी छुपा रखा होगा। माज ने फौरन नतीजा अख्ज़ किया। भगवान जाने ऐसा ही था या उस छोटी चोरी के ज़रिए
اس نے کسی کے بڑے جرم پر پردہ ڈالنے کا انتظام کیا تھا۔ وجے نے برا سا منہ بنایا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ مجھ پر الزام تراشی کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہیں آپ اس بہانے مجھے دوبارہ اریسٹ تو نہیں کرنا چاہتے؟ بہانہ؟ مجھے بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں جب چاہوں تمہیں بغیر کسی بہانے کے بھی گرفتار کر سکتا ہوں۔ معاذ کے الفاظ نے اسے مشتعل کر دیا۔ شاید انکل بنجمن کی وجہ سے پہلی بار آپ مجھے مجبوراً رہا کر بیٹھے تھے اور اس واقعے نے آپ کو میری گرفتاری کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میں سادہ لباس کی بجائے یونیفارم میں سپاہیوں کے ساتھ یہاں آتا۔ یہ صرف انکل بنجمن کا ہی لحاظ ہے کہ تمہیں مشکوک محسوس کرنے کے باوجود میں تمہیں اریسٹ نہیں کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم سچ اگل دو۔ سچ سامنے آ جانے کی صورت میں تمہارا نام بیچ میں سے نکال دوں گا اور اس گھٹنا کے پیچھے موجود اصل مجرموں پر ہاتھ ڈال دوں گا۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ اتنی بڑی اور منظم کارروائی تمہارے اکیلے کے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ بہت ہوشیاری سے اسے گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ جو سچ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ اپنے شک کی وجہ سے جو کہانیاں بنا رہے ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک سفید پوش گھرانے کا عام سا لڑکا ہوں جو معاشی طور پر مضبوط ہو کر اپنے والدین کے بڑھاپے میں تھوڑا سا آرام پہنچانا چاہتا ہے اور چاہتا ہوں کہ میری ذات سے ان کو خوشیاں ملیں، کیونکہ دکھ تو وہ پہلے ہی بہت دیکھ چکے ہیں۔ اس بار اس نے اپنے لہجے میں تھوڑی عاجزی اور بے بسی کو سمو لیا۔ آئی وش کہ تمہاری ساری باتیں سچ ثابت ہوں۔ وجے کانت اچانک ہی جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایسے کیسے سر؟ کوئی چائے پانی وغیرہ تو پی کر جاتے۔ معاذ بھی بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ سوری، ہم مسلمانوں کے گھر کھاتے پیتے نہیں ہیں، ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، وہ نخوت سے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گیا۔ معاذ اس کے پیچھے پیچھے اسے بیرونی دروازے تک چھوڑنے گیا۔ خبیث! وہ چلا گیا تو دروازہ بند کرتے ہوئے معاذ بڑبڑایا، مسلمانوں کے برتنوں میں کھانے پینے سے ان کا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، اور جو اتنے برسوں سے اس ریاست کو ہڑپ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اس سے ان کے دھرم کا کچھ نہیں بگڑتا۔ جانے دو بیٹا، یہ دھرم سے زیادہ نیتوں کا معاملہ ہے، ورنہ دنیا کا کوئی مذہب خواہ مخواہ کسی کو ستانے کا سبق نہیں دیتا۔ زرمینہ بی بی جو چپکے سے اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی، اس کے شانے کو تسلی دینے والے انداز میں تھپکتے ہوئے دھیمے پن سے بولیں، آپ لوگ بہت ہمت اور حوصلے والے ہیں بی بی، جو اتنے برسوں سے خود پر یہ جبر سہ رہے ہیں۔ میرا تو چند دنوں میں ہی خون کھولنے لگا ہے۔ جوان خون ایسے ہی جوش مارتا ہے، لیکن ہماری عمر کے لوگوں کو سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میں اور تمہارے آغا جان تو ویسے ہی کچھ کرنے جوگے نہیں رہے۔ اب اس عمر میں تو یہی تمنا رہ گئی ہے کہ جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں وہ سکھ چین سے گزر جائیں۔ وہ دونوں دروازے سے پلٹ کر صحن میں آ گئے اور زرمینہ بی بی تھکی تھکی سی ایک موڑے پر ٹک گئی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں بی بی، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے انہیں تسلی دی۔ تم کیوں چلے آئے بیٹا؟ ہم نے تو اپنے امار پر رو دھو کر صبر کر ہی لیا تھا، لیکن اب لگتا ہے ایک نیا دکھ ہماری راہ دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں جانتے ان ظالموں کو، یہ ذرا سا شک پر نوجوانوں کی زندگیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دکھ سے بھر آئیں۔ میں نے کہا نا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بلکہ میں ایسا کرتا ہوں کہ انکل بنجمن سے مل کر انہیں ساری صورتحال بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کچھ کر سکیں۔ اس نے دوبارہ سونے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نیا پروگرام ترتیب دیا، ورنہ طے یہ ہوا تھا کہ وہ سپہر تک دکان پر جائے گا اور وہاں 2-3 گھنٹے گزارنے کے بعد ہسپتال چلا جائے گا، تاکہ آغا گلجو کے دن کے اوقات میں بہرام کی تیمارداری کا فریضہ انجام دے رہے تھے، گھر آ کر آرام کر سکیں۔ ہاں، یہ ٹھیک رہے گا۔ وہ تعلقات والے آدمی ہیں، یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالیں گے۔ انہوں نے فوراً اس کی تائید کی۔ بس تو پھر آپ ذرا میرے لیے ایک کپ گرما گرم چائے بنا دیں، میں تب تک تیار ہو جاتا ہوں۔ وہ ان سے کہہ کر خود تیار ہونے چلا گیا۔ تیار ہو کر آیا تو چائے تیار تھی اور ساتھ ہی ایک کھانے کا ڈبہ بھی۔ یہ کیا ہے بی بی؟ کھانا ہے، خود بھی کھانا اور اپنے انکل بنجمن کو بھی کھلانا۔ میں نے شلجم گوشت بنایا ہے جو تمہارے انکل بنجمن کو بہت پسند ہے۔ انہوں نے اسے بتایا تو اس نے اعتراض مناسب نہیں سمجھا اور چائے پی کر ڈبے سمیت گھر سے روانہ ہو گیا۔ امار، ینگ بوائے، تم سوئے نہیں جو اتنی جلدی چلے آئے؟ بنجمن نے اسے دیکھا تو بہت اپنائیت سے پوچھا۔ بس کچھ کرم فرماؤں کی مہربانی ہے جو سکون سے سونے بھی نہیں دیتے، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔
یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ بینجامن نے اپنی ایک بھوں اچکا کر پوچھا۔ عزت مآب وجے کانت صاحب۔ وجے؟ کیا وجے نے تمہیں بلوایا تھا؟ بینجامن نے حیرت سے پوچھا۔ خود بنفس نفیس گھر تشریف لائے تھے۔ اس نے اطلاع دی اور پھر اپنی اور وجے کی ملاقات کی ساری تفصیل کہہ سنائی۔ لگتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے اسٹوپڈ کا۔ میرے پاس بھی کال آئی تھی اس کی، میں سمجھا ایسے ہی روٹین کی کارروائی کر رہا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم پر شک کر رہا ہے تو اسی وقت جھاڑ کر رکھ دیتا۔ بینجامن کو غصہ آیا۔ آپ دیکھ لیں اس معاملے کو، بی بی بہت پریشان ہو گئی تھیں، اس لیے میں آپ کے پاس چلا آیا۔ بہت اچھا کیا۔ بی بی نے آپ کے لیے یہ شلجم گوشت بھی بھجوایا ہے۔ اس نے کھانے کا ڈبہ بینجامن کے حوالے کیا۔ رشوت تو بہت زبردست بھجوائی ہے بھابی نے، اب تو میں وجے کا دماغ بالکل ٹھکانے پر لے آؤں گا۔ کھانے پینے کا شوقین بینجامن ڈبہ دیکھ کر کھل اٹھا۔ معاذ اس کے اس انداز پر مسکراتا ہوا اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ 1.5-2 گھنٹے بعد بینجامن نے اسے دوبارہ اپنے پاس بلا لیا۔ ہو گئی ہے بات میری، مہندر کی موت پر کہیں کسی کو کوئی تشویش نہیں۔ حادثے کو حادثہ ہی سمجھا گیا ہے، لیکن وہ اسٹوپڈ وجے ایفیشنسی دکھا کر اعلیٰ افسروں کی نظروں میں نمبر بڑھانے کے چکر میں تھا، اس لیے بال کی کھال نکالنے بیٹھا ہوا تھا۔ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ بینجامن کی طرف سے دی گئی یہ اطلاع اگرچہ تسلی بخش تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ فی الحال اس کا محتاط رہنا ضروری ہے۔ غالب امکان تو یہی تھا کہ بینجامن کو مطمئن کر دیا گیا ہو، لیکن کچھ خفیہ سائے مستقل اس کی نگرانی کرتے رہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔